آج ایک بار پھر میں آپ تمام احباب کے لیے اپنی زندگی میں پیش آنے والا ایک سچا واقعہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں۔ یہ واقعہ کوئی 10 سے 12 سال پرانا ہے اور جس کو بھی سنایا ان میں سے بہت سے لوگ اس پر یقین نہیں کرتے، شاید آپ بھی نہ کریں، اعتراض کریں، مگر یہ سچ ہے۔ اس وقت کا رمضان سردیوں میں آیا تھا۔ میری عمر اس وقت کم تھی اور شوق تھا کہ اس بار اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ کافی ضد کرنے کے بعد آخر گھر سے اجازت مل گئی۔ ہمارے محلے کی مسجد کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں کوئی بزرگ یا جن رہتا ہے، اور اس بات کی تصدیق کافی لوگ کر چکے تھے کہ ان کے ساتھ کچھ واقعات ہو چکے ہیں۔ ان دنوں اعتکاف میں بیٹھنے کا رجحان بہت کم ہوا کرتا تھا۔ اس دفعہ صرف 4 لوگ اعتکاف میں بیٹھے تھے، جن میں میرے علاوہ مزید 3 لوگ شامل تھے۔ میں سب سے کم عمر تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ 2 دن بعد فجر کی نماز کے فوراً بعد قرآن مجید پڑھنے کے لیے لڑکے اور لڑکیاں آئے۔ مسجد میں لڑکیوں کے لیے علیحدہ ایک کمرہ تھا جہاں پر قرآن پڑھایا جاتا تھا، مگر اس دن جب وہ لڑکیاں کمرے میں داخل ہوئیں تو چیخیں مارتی ہوئی باہر کو دوڑیں۔ مسجد کے امام نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے آخر؟ تو وہ کہنے لگیں، اندر کوئی ہے جو بہت ڈراؤنی شکل والا ہے، ہمیں گھور رہا تھا۔ امام صاحب جب کمرے میں گئے تو اندر کوئی نہ تھا، مگر اس سے پہلے بھی بہت سے واقعات ہو چکے تھے۔ امام صاحب نے اس کمرے میں کھڑے ہو کر اونچی آواز میں کہا کہ تم جو کوئی بھی ہو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے اس طرح سامنے ظاہر نہ ہوا کرو، یہ خدا کا گھر ہے۔ لوگ ڈرتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی کافی واقعات ہو چکے تھے اور اوپر سے یہ واقعہ۔ اس کے بعد لوگوں میں بات بڑی عام ہو گئی اور بات پھیل گئی کہ مسجد میں کوئی چیز کیسے ہو سکتی ہے، یہ تو خدا کا گھر ہے۔ مجھے بھی ڈر لگنے لگا کیونکہ مجھے ابھی اعتکاف میں 2 دن ہی ہوئے تھے۔ مجھے ڈر تو بہت لگ رہا تھا، لیکن چونکہ میں اعتکاف میں بیٹھا تھا اور وہ 10 دن کا ہوتا ہے، ابھی تو مجھے صرف 2 دن ہی ہوئے تھے۔ اب میں اعتکاف پورا کیے بغیر مسجد سے جا بھی نہیں سکتا تھا، چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں رات کے وقت مسجد کے اندر ہی رہوں گا اور اس طرف نہیں جاؤں گا۔ اسی طرح تقریباً 4-5 دن گزر گئے اور کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ بس کبھی کبھی مجھے احساس سا ہوتا تھا کہ جیسے کوئی مسجد کے فرش پر چل رہا ہے، لیکن جب میں غور کرنے کی کوشش کرتا تو تب مجھے اس طرح کا کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ایک رات کوئی 12 یا 1 بجے کا وقت ہوگا اور مجھے واش روم جانے کی ضرورت پیش آ گئی۔ مجھے ڈر بھی بہت لگ رہا تھا۔ میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے دوسرے لوگوں کو یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اور آپ میں سے کوئی میرے ساتھ واش روم کی طرف چلو۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب بات میری برداشت سے باہر ہو گئی تو مجھے واش روم جانا ہی پڑا۔ مسئلہ یہ تھا کہ واش روم مسجد کے آخر میں تھے اور وہ کمرہ جہاں بچے قرآن پاک پڑھا کرتے ہیں مسجد کے آخری والے حصے کے دوسرے کونے میں تھا۔ آخر کار میں نے ہمت کی اور اٹھ کر باہر کی طرف چل پڑا کیونکہ آدھی رات کا وقت تھا اور بالکل سناٹا تھا۔ مجھے واش روم میں بیٹھے ہوئے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے باہر کسی کے چلنے پھرنے کی آواز آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب میں باہر نکلا اور میں نے ادھر ادھر گردن گھما کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، اور اب تو مجھے اور بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ پھر جیسے ہی میں مسجد کے اندر جانے لگا تو میری نظر اسی کمرے کے دروازے کی طرف پڑی تو مجھے ایسے لگا کہ زمین نے مجھے جکڑ لیا ہو۔ میری ٹانگیں کانپنے لگیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں جلدی سے مسجد کے اندر بھاگ جاؤں، لیکن میری ٹانگیں میرا ساتھ ہی نہیں دے رہی تھیں۔ میری آنکھوں کے سامنے وہی منظر تھا جس کے خوف سے میں واش روم بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کوئی بہت بڑی جسامت والا ایک شخص جس نے ایک چادر بھی اوڑھی ہوئی تھی اسی کمرے کے بالکل سامنے سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا تھا اور میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ اندھیرے میں اس کی بالکل سفید آنکھیں ہی مجھے نظر آ رہی تھیں۔ اس کی جسامت ایک عام آدمی سے 2 گنا زیادہ بڑی تھی۔ وہ شخص جس طرح سے مجھے گھور رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں اتنی دہشت تھی کہ ایک دفعہ تو مجھے ایسے لگا جیسے میں ابھی بے ہوش ہو جاؤں گا، لیکن اچانک ہی وہ میری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گیا۔ جب وہ شخص وہاں سے غائب ہوا تو تب میری جان میں جان آئی اور میں دوڑتا ہوا مسجد کے اندرونی ہال میں پہنچ گیا۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز چل رہی تھی اور میں بہت زیادہ سہما ہوا تھا۔ اس کے بعد مجھے ڈر کے مارے رات بھر نیند بھی نہیں آئی اور میں ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اگلی صبح جب قاری صاحب آئے
تو میں نے انہیں سارا واقعہ سنا دیا۔ تو قاری صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ مخلوق اب سے نہیں بلکہ کافی سالوں سے ادھر رہتی ہے، لیکن وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ میں نے اس کو کافی بار منع کیا ہے کہ اس طرح لوگوں کے سامنے نہ آیا کر۔ وہ کچھ دن تو میری اس بات پر عمل کرتا ہے، لیکن کچھ دن بعد پھر سے لوگوں کے سامنے ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد قاری صاحب نے مجھے دم کیا اور اعتکاف میں بیٹھے ہوئے دوسرے لوگوں کو میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، اگر رات کو اس کو واش روم وغیرہ جانا ہوا کرے تو اس کے ساتھ چلے جایا کرو۔ اعتکاف میں بس 1 یا 2 دن ہی باقی رہتے تھے اور وہ بھی بڑے آرام سے گزر گئے۔ باقی کے 2 دنوں میں میرے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ اب بھی میں جب کبھی اس مسجد میں جاتا ہوں تو مجھے بچپن کا یہ واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ اس مسجد میں کسی کے ساتھ کوئی سنجیدہ قسم کا کبھی کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، لیکن بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نے اس مسجد میں کسی مخلوق کو محسوس کیا ہے، اور بعض لوگوں نے اسے دیکھنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔